دوستو، عشق اور محبت میں فرق جاننا اتنا ضروری تو نہیں، لیکن ضروری بھی ہے۔ محبت کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ محبت چلے تو جان تک، نہ چلے تو اگلے سٹاپ تک۔ اور عشق کے بارے میں کہا تھا، عشق ہے نان سٹاپ، کبھی رکتا نہیں، کبھی الوداع نہ کہنا۔ لفظ محبت بڑا لولی ہے۔ یہ لفظ جب ذہن میں آتا ہے تو کانوں میں گھنٹیاں بجنے شروع ہو جاتی ہیں۔ دل ہی دل میں لگتا ہے جیسے جاگتی آنکھوں والے خواب لہرانے شروع ہو گئے ہوں۔ دل کی دھڑکن ذرا تیز سی ہو جاتی ہے، خمار سا، نشہ سا فیل ہونے لگتا ہے۔ واو، کیا جادو بھرا لفظ ہے! محبت، پیار، لو۔ مزے کی بات ہے کہ یہ لفظ بڑا مزیدار ہے، چٹپٹا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محبت مرحلہ وار ہوتی ہے، یعنی پہلے لائکنگ، پھر اٹریکشن، پھر کنیکشن، اور پھر شروع ہو جاتی ہے ایک ڈائریکشن۔ ہماری سوچ لاشعوری طور پہ ایک موج رواں کی طرح اسی شخص کی جانب رواں دواں رہتی ہے۔ ہم کھو سے جاتے ہیں، ہم ارد گرد سے بیگانہ سا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک خواہش حسین دل کی وادیوں میں جنم لیتی ہے کہ اس شخص کی قربت اور اس کی صحبت حاصل کی جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیٹ شروع ہوتی ہے، وائس میسیجز شروع ہوتے ہیں، فون کالز شروع ہوتی ہیں، نائٹ پیکیجز جنم لیتے ہیں۔ بات تھوڑا آگے بڑھتی ہے تو معاملہ ڈیٹنگ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد لفٹنگ، گفٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ فرینکنس تھوڑی اور بڑھتی ہے تو معاملہ ایزی لوڈ اور بیلنس شیئر تک دراز ہو جاتا ہے۔ کچھ شکی مزاج لوگوں کا خیال ہے کہ لڑکیاں موبائل لوڈ اپنے پاس سے نہیں کراتی، بلکہ یہ ذمہ داری صرف لڑکے ہی نبھاتے ہیں۔ یہ محبت باز بڑے کریٹیو ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے دیے ہوئے نام جو کہ میونسپل کمیٹی یا یونین کونسل میں درج ہوتے ہیں، ان ناموں پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی کریٹیوٹی کے تحت اپنے محبوب یا محبوبہ کے اور رومانوی سے نام تراشے ہوتے ہیں۔ مثلاً جان، جانو، ٹنکو، منکو، چنکو، میرا شیر، مائی لو، مائی لائف، یار، یارا۔ یہ رومانس کرنے والے بڑے بے ضرر سے سماجی جانور جوڑے ہوتے ہیں۔ زمانے سے ڈرتے ہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ اول تو یہ کسی سے جھگڑا ہی نہیں کرتے، اور آپ کو پتہ ہے ان کا پہلا جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ ان کا پہلا جھگڑا بھی اپنے محبوب یا محبوبہ سے ہوتا ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد پیار تکرار میں بدل جاتا ہے، کانوں میں گھنٹیاں بجنی بند ہو جاتی ہیں، گلے شکوے جاری و ساری ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنگامے، ناراضگی، روٹھنا، منانا، لیکن جلد ہی وہ وقت بھی آ جاتا ہے جسے وقت رخصت کہنا ہی مناسب ہوگا۔ وعدے، ارادے تحلیل ہو جاتے ہیں، اور جدائی کے لمحات طویل ہو جاتے ہیں۔ نوبت شادی تک شاذ و نادر ہی پہنچتی ہے، اور وہ مقبول عام فکرہ جسے جوڑا بات بات پر ایکسچینج کیا کرتا تھا۔ سب کو پتہ ہے اس پاپولر سینٹینس کا آئی لو یو۔ یہ آئی لو یو اب اگلے سیمیسٹر میں کسی اور خوش نصیب کے حصے میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے چمن اور بھی گلستاں اور بھی ہیں، چند کلیوں پہ قناعت کرنا علامہ اقبال کے شاہینوں یا شاہیناؤں کے بس کی بات ہی نہیں۔ ویگنوں میں لکھا ہوا وشیت یاد آ رہا ایک شعر، بہت لمبی ہے زمیں، ملیں گے لاکھ ہنسی، تو نہیں تو اور سہی، اور نہیں تو اور سہی۔
یہ تو تھی محبت جو ماچس کی تیلی کی طرح بھڑکتی ہے، تپش دیتی ہے، تمازت دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، دل کو دھڑکاتی ہے، اور سارے جو چمک ہے اچانک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ موم بتی بجھ جاتی ہے۔ لیکن آئیے عشق کی طرف، کہ عشق کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ عشق آسمان سے بلند، سمندر سے گہرا جذبہ محبت، جذبہ کشش ہے۔ یہ ایک انتھک لگن اور حصول منزل کے لیے فنا فی النار ہو جانے کا نام ہے۔ جی ہاں، لیلا مجنوں، شیری فرہاد، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عاشقوں کی تعداد کچھ زیادہ تو نہیں، زیادہ تر عاشق تو بالآخر کمپرومائز کر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مکا کر لیتے ہیں، لیکن اصلی تے نسلی برانڈڈ عاشق بہرحال ابھی تک پائے جاتے ہیں۔ عاشقوں کی جینڈر کا تعلق بہرحال میل سے ہے۔ ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا سورج کو موم بتی دکھانے کے مترادف ہے، لیکن کہتے ہیں نا، بنتی نہیں ہے بات ساگر و مینا کہے بغیر۔ ان عاشقوں کو آغاز کی پرواہ ہوتی ہے نہ انجام کی۔ ان کا آغاز ہی انجام کی طرح شروع ہوتا ہے۔ یہ اپنی معشوقہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی مار سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں، آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتے ہیں، ظالم سماج کی گردن مروڑ سکتے ہیں، اپنے اور معشوقہ کے والدین سے لڑائی مار کٹائی کر سکتے ہیں۔ اگر خوش قسمتی یا بدقسمتی سے عاشق کی اپنی مطلوب نظر سے شادی واقعہ ہو جائے تو سمجھو ایک ہی نعرہ بلند ہوگا، ہم سے ہے زمانہ، ہم سے نہ ٹکرانا۔ ایسے پختہ نظر عاشق بطور ہسبینڈ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ بیوی کے منہ سے جو نکلا یہ پورا کریں گے، خواہ بندے کیوں نہ پڑکانا پڑے۔ بیوی نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں۔ بیلن اور چمٹے یا ڈوئی سے مار کھانا ان کے لیے معراج عشق ہے۔ یہ سچے عاشق اپنے ارادوں میں اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ کوچہ محبوب میں صبح و شام جانا ان کے لیے ایک عبادت ہے۔ عزت بیزتی جیسے ذہنی تصورات کو یہ ویسے ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ معشوقہ کے بھائیوں سے پھینٹی کھانا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جی ہاں، وہ آپ نے سنا ہوگا ایک عاشق کا قصہ کہ وہ عاشق صاحب ڈائریکٹ لڑکی کے گھر پہنچ گیا، بیل دی، بلا اجازت اندر چلا گیا، لڑکی کے ماں سے رشتہ مانگا، ماں نے جوتی اتار لی، اچانک بھائی آ گئے تو ان سے رشتہ مانگا، بھائیوں سے پھینٹی کھائی، اور بھائیوں نے جب گھسیٹ کے اسے گیٹ سے باہر پھینکا تو موصوف پھر بھی بددل نہ ہوئے، کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور پھر بھائیوں سے مخاطب ہو کر معصومیت سے کہتے ہیں، پھر میں نہ ہی سمجھا۔ یہ ہوتے ہیں اصلی جاں باز عاشق۔ مرزا غالب نے ایسے ہی نڈر عاشقوں کے بارے میں کہا تھا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ ویسے آپس کی بات ہے، جیسے برفانی ریچھ کی نسل معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے، عاشقوں کی نسل، ایسے طوفانی عاشقوں کی نسل بھی معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ صرف قصے کہانیوں میں نظر آئیں گے۔